میں ہم نے بند کرایا امام صاحب نے. اس میں کریکس تھے بہت بڑے بڑے, تو وہ پانی بارش میں جیسے اکٹھا ہوتا تھا وہ دھیرے دھیرے اس کے ذریعے نیچے اندر میزنائن میں جاتا تھا, اندر میزنائن میں. تو اس کے لیے یہاں سے مرمت کرا کے یہ اوپر سے اس کا گولا بنوایا ہے تاکہ پانی یہاں نہ رکے اور سیدھا وہ نالی میں اپنی جگہ لے لے. تاریخی شاہجہانی جامع مسجد ہندوستان کا ایک عظیم ورثہ ہے جو پورے دنیا میں اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور ہے, لیکن وہ اس وقت شکستہ حالی کا شکار ہے. حکومت کی نظریں اس کی طرف نہیں ہے, اس کے نتیجے میں بڑی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تاریخی مسجد کے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے معلوم کریں گے کہ مسجد میں کہاں کہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور کس طرح کی تعمیراتی سرگرمیوں کی ضرورت ہے. امام صاحب, آپ کا سالار نیوز میں خیر مقدم ہے. آپ یہ بتائیے کہ جامع مسجد کی شکستہ حالی کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں, تو کیا وہاں پر جو ہے عمارت کو کہاں کہاں نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے, 450 سال اس تاریخی عبادت گاہ کو تعمیر ہوئے ہو گئے اور وقتاً فوقتاً اس کی مرمت ہوتی رہی. انگریزوں کے دور میں بھی اس کی مرمت ہوئی اور اس کے بعد میرے والد مرحوم نے مولانا آزاد کے ساتھ پنڈت نہرو سے ملاقات کی اور ان سے یہ درخواست کی تھی کہ صاحب جامع مسجد کی حالت خراب ہے اور اس کی مرمت کی ضرورت ہے. تو دو صورتیں ہیں, یا تو یہ کہ حکومت خود اس کی مرمت کی ذمہ داری لے لے ایز اے اسپیشل کیس, یا پھر ہم عوام کے تعاون سے اس کی ریپیرنگ کرائیں. تو پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ یہ پروٹیکٹڈ مونومنٹ نہیں ہے, لیکن ہم ایز اے اسپیشل کیس اس کی مرمت کرائیں گے اور عوامی چندے سے مناسب نہیں ہوگا, اس سے ملک کی اور حکومت کی دونوں کی بدنامی ہے. تو یہ مرمت لگاتار 1956 سے جامع مسجد کی ہوتی رہی. تقریباً 30 سال کے قریب اس کی مرمت ASI کے ذریعے ہوئی اور جامع مسجد میں باقاعدہ اس کا آفس تھا, انجینئرز تھے, ان کا اسٹاف تھا اور وہ مرمت کراتا رہا. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت ہوئی, جس دور میں بھی لکھا گیا حکومت کو مرمت کراتی رہی. یہی نہیں بلکہ ابھی 2 سال پہلے تک اس گورنمنٹ نے مرمت کرائی ہے. لیکن اب چونکہ بہت زیادہ حالت اس کی خراب ہے اور خاص کر جو میزنائن فلور ہے جس کے اوپر بوجھ ہے گنبدوں کا, جس کے اوپر چھتوں کا بوجھ ہے, وہ بہت ہی شکستہ حالت میں. ویسے تو چھجوں کو دیکھیں, کنگوراز ہیں اور برجیاں ہیں, جو چاروں طرف برجیاں ہیں, پتھر ہیں, بہت خراب ہیں اور اس کو تو برسوں چاہیے اس کی مرمت کے لیے اور پیسہ بھی اس کے لیے, سرمایہ بھی بہت زیادہ چاہیے. تو میں نے برابر لکھا ہے حکومت کو, ASI کو لکھا, پرائم منسٹر کو لکھا, لیکن ابھی میرے پاس جواب نہیں آیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس عظیم جو ایک ورثہ ہے اس کی طرف حکومت ضرور توجہ دے گی اور تاکہ اس کی جو خستہ حالی ہے اور جو شکستگی ہے اس کو دور کیا جا سکے. تو یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں بھی اٹھا, آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا, اور جس طرح سے جو ہے مختلف تنظیموں کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی, لیکن اس کے باوجود بھی محکمہ آثار قدیمہ ASI کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. تو اس صورتحال کو آپ کیسے یہ کریں گے؟ کیا مسئلہ کیا ہے, کہاں پر یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک عظیم ورثہ ہے, ملک کا عظیم ورثہ ہے اور پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیے, ASI از خود کام نہیں کرے گا اور جب تک کہ حکومت کی طرف سے اس کو آرڈر نہیں ملتا ہے, اور حکومت جب کہے گی جب ہوگا. میری کوشش تو آج بھی برابر جاری ہے کہ اس کی مرمت جلد سے جلد ہو, اور خاص کر جو پانی رس رہا ہے, ابھی جو یہ 2 دن بارش ہوئی ہے تو اس بارش کے دنوں میں بھی
پانی رسا ہے، حالانکہ میں نے کچھ مرمت کرا دی، لیکن جو اصل چور ہے وہ ہم نہیں پکڑ پا رہے ہیں۔ وہ تو جو ماہرین ہیں اور جو ان قدیم عمارتوں کی مرمت کراتے رہے ہیں وہی اس چور کو بھی پکڑ پائیں گے اور اس کی مرمت کر پائیں گے۔ تو ہم تو حکومت سے ہی امید لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ہی ادارہ ہے جو آثار قدیمہ کی مرمت کراتے رہا ہے، جو مختلف عمارتیں ہیں۔ تو ہم تو آج بھی امید کرتے ہیں، اور میں یہ الیکشن گزر جائے اس کے بعد پرائم منسٹر سے ملاقات کی کوشش کروں گا کہ اگر وہ وقت دیتے ہیں تو میں ان سے ملاقات کروں اور ان کو ساری صورتحال سے باخبر کراؤں۔ ہوتا کیا ہے کہ پرائم منسٹر مارک کر دیتے ہیں، وہاں سے مارک ہو جاتا ہے اے ایس آئی کو، اے ایس آئی نوٹ بنا کے بھیج دیتی ہے، کیونکہ پروٹیکٹڈ مونومنٹ نہیں ہے، تو اس لیے حکومت اس پہ اسپیشلی کوئی آرڈر کرے گا تو ہم کرائیں گے، وہ فائل وہیں پڑی ہوئی ہوگی۔ ہے کیا کہ اگر ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کی اجازت دے دیں، جیسے ماضی میں بھی کوشش ہوئی ہے، تو جو 5 وقتہ نمازیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، کیونکہ آثار قدیمہ کی جتنی بھی مساجد ہیں وہ عام طور سے بند ہیں، عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ 1-2 مساجد ہیں جہاں پر صرف کہیں ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور 1-2 مسجدیں ایسی ہیں جہاں زبردستی مسلمان 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو ان کے جو رولز ہیں اس رول کے مطابق تو جو پروٹیکٹڈ ہوں گی وہاں نماز ہی نہیں ہو سکتی، تو میں کیسے اجازت دے دوں گا اس کو پروٹیکٹ کرنے کی۔ پھر جب 1956 سے لگاتار اس کی مرمت اے ایس آئی کراتا رہا ہے، اور ابھی 2 سال پہلے تک مرمت ہوئی ہے، تو وہ جو شق ہے کہ صاحب یہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، تو ایز اے اسپیشل کیس تو مرمت ہوتی رہی ہے، تو اب بھی کرانے میں ان کو کیا اعتراض ہے، کیا قباحت ہے؟ تو بہرحال میری کوشش تو ہوگی کہ حکومت اس کی مرمت کرائے اے ایس آئی کے ذریعے، تاکہ اس کی جو حالت ہے اس حالت کو درست کیا جا سکے۔ کیا آغا خان ٹرسٹ جو ہے کئی عمارتوں کو جو ہے انہوں نے رینوویٹ کیا ہے، جیسا ہمایوں کا مقبرہ ہے، نظام الدین کی کئی عمارتیں ہیں جو ہے انہوں نے رینوویٹ کیا، آپ نے ان سے اپروچ کیا آغا خان ٹرسٹ سے؟ ان کو بھی خط بھیجا تھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ آغا خان فاؤنڈیشن میں کسی ذمہ دار سے ان کی بات ہوئی تھی، کسی صاحب کی، تو ان سے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کہے گی تو ہم شروع کر دیں گے۔ تو سارا معاملہ گھوم پھر کر پرائم منسٹر کے پاس ہی پہنچتا ہے، وہ اگر آرڈر کریں گے تو مرمت ہوگی، چاہے وہ اے ایس آئی کے ذریعے ہو، چاہے وہ آغا خان فاؤنڈیشن کے ذریعے ہو۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ بنارس میں ابھی جو ہے جو کوریڈور بنا ہے، تقریباً 1000 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، اس کا ایک پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کچھ کہا ہے حکومت سے کہ بھئی آپ اس کو بھی جو ہے اس طرف توجہ دے رہے، یہ بھی ایک ملک کا ورثہ ہے، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کا ورثہ ہے تو یہ بھی ایک ورثہ ہے، اس حوالے سے آپ نے نہیں، ابھی تو میں نے خط میں کوئی اس طرح کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب ملاقات ہوگی تو میں کہوں گا۔ دیکھیے بنارس میں جو کیا ہمیں اعتراض نہیں ہے، بھئی اکثریت ہے یہاں پر، اکثریت کے جو عبادت گاہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو ہمیں اعتراض کیا ہے، لیکن اقلیت کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں۔ اقلیتوں کے جو ادارے ہیں، جو عبادت گاہیں ہیں، جو مونومنٹس ہیں، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز تو ملک کا اثاثہ ہے، ملک کا اثاثہ ہے۔ اور ہندوستان پہ اگر آپ نگاہ ڈالیے تو ہندوستان میں اتنا پوٹینشل ہے، اتنے آثار قدیمہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم اسی سے اتنا ملک میں کما سکتے ہیں کہ شاید حکومت کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس طرف کبھی حکومت نے توجہ نہیں دی۔ آپ چاہے اٹلی چلے جائیے، آپ ایجپٹ چلے جائیے، آپ اور دوسرے ممالک میں چلے جائیے، ہندوستان سے زیادہ قدیم عمارات نہیں ہیں۔ اٹلی میں تو کھنڈرات ہیں لیکن دنیا دیکھنے جاتی ہے۔ اب آپ اگر آ جائیے ملیشیا، دبئی، ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں تو کوئی قدیمی عمارتیں نہیں ہیں، انہوں نے تو نئی عمارتیں بنائی ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، انفراسٹرکچر ان کے یہاں اچھا ہے، وہاں لوگ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جتنا ٹورسٹ آتا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں 10 گنا ٹورسٹ آئے گا اگر یہ اس طرف توجہ دیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی اور حکومت کی اس طرف توجہ دیں تو فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ بخاری صاحب سالانیوں سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے امام بخاری صاحب جو جامع مسجد میں جو کچھ بھی صورتحال عمارت جس طرح سے مخدوش ہو رہی ہے اس کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ
عبد الباری مسعود، جامع مسجد نئی دہلی۔